اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو اسلامک اسٹڈیز نوٹس۔ آج ہمارا 14th لیکچر ہے اور ہم آج 2 ارکان ایک ساتھ دیکھیں گے ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے، جو کہ ہیں اللہ تعالیٰ جوہر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ عرض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جوہر نہیں ہے یعنی سبسٹینس نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات عرض ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قدیم ہے، جیسے کہ ہم پچھلے لیکچرز میں بتا چکے ہیں، تو وہ نہ عرض ہے نہ جوہر، کیونکہ عرض اور جوہر دونوں حادث ہیں، اور حادث ہونا ممکنات کی خصوصیات ہے۔ یہاں ہم آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ جوہر اور عرض کیا تھا، کیا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے لیکچرز میں موجود ہیں، جن کے اسکرین شاٹ لے کر میں نے یہاں پہ لگا دیے ہیں، آپ ان کو تفصیل کے لیے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن شارٹ میں آپ کو یہ بتا دوں، جوہر اور عرض کی مثال، مثلاً انسان جوہر ہے، اور جو انسان کے اندر موجود صفات ہیں وہ اعراض ہیں، اور ایک جوہر کے اندر ایک سے زیادہ اعراض بھی موجود ہو سکتے ہیں۔ اور حادث کیا ہے؟ حادث ہے جو عدم سے وجود میں آتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک دن ختم ہو جائے گا، اور حساب کے دن آخرت میں دوبارہ سے وجود میں آ جائے گا۔ اس کو حادث کہتے ہیں، اور حادث ہونا ممکنات کی خصوصیت ہے۔ عرض حادث ہے یعنی وہ قدیم نہیں ہے، یعنی عرض پر ایک ایسا وقت تھا جب وہ نہیں تھی، اور پھر وہ وجود میں آئی اور وہ دوبارہ عدم میں چلی جائے گی۔ عرض کے حادث ہونے کی دلیل یہ ہے جو سکندر اعظم بیان کرتے ہیں۔ اس دلیل کو علامہ اشعری نے بھی نقل کیا، یہ بالکل قرآن کانسیپٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ جوہر ہے نہ عرض، کیونکہ دونوں حادث ہیں۔ ہر ممکن جب موجود ہوگا وہ یا جوہر ہوگا یا عرض میں موجود ہوگا۔ سب سے پہلے اس نظریے کو الیگزینڈر دی گریٹ نے پروف کیا، اور اسلامی عالم ابن مسکویہ نے اس پر بحث کی۔ جب مادہ یعنی جوہر ایک صورت بدل کر دوسری صورت اختیار کرتا ہے تو پہلی صورت معدوم ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر پہلی صورت معدوم نہ ہو تو پھر 2 احتمالوں میں سے ایک احتمال کو ماننا پڑے گا۔ پہلا احتمال تو یہ ہو سکتا ہے کہ پہلی صورت منتقل ہو کر کسی اور مادہ میں چلی جائے، اور دوسرا احتمال یہ ہو سکتا ہے کہ پہلی صورت مادہ میں بدستور موجود ہے اور دوسری صورت اس پر طاری ہو گئی ہے، لیکن یہ دونوں احتمال باطل ہیں۔ پہلا اس لیے کہ ہم اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ مادہ جب شکل بدلتا ہے تو پہلی شکل کسی دوسرے مادے میں منتقل نہیں ہوتی۔ مثلاً موم جب کرے کی شکل میں ہو اور اسے مثلث کی شکل میں بدل دیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ موم کی سرکولیرٹی جو ہے کسی دوسرے جسم میں منتقل نہیں ہوتی، بلکہ وہ فنا ہو جاتی ہے۔ دوسرا احتمال بھی باطل ہے، اور وہ یہ ہے کہ دوسری صورت کے آنے کے بعد پہلی صورت میں مادہ قائم رہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ اجماع نقیضین ہے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے نقیضین یعنی کانٹریریز، اور دوسرا ہے ضدین یعنی کانٹرڈکٹری، اور ان دونوں میں یہ اصول ہے کہ دونوں کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اس پر بھی ہم پچھلے لیکچرز میں تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ ان شارٹ میں آپ کو یہ بتا دوں نقیضین کی ایک مثال، کہ کوئی بھی چیز یا تو
اے ہوگی یا اے نیگیٹو ہوگی، دونوں نہیں ہو سکتی۔ مثلا ایک جو چیز ہے یا تو وہ انسان ہوگی یا وہ غیر انسان ہوگی، ایک ہی چیز دونوں انسان اور غیر انسان نہیں ہو سکتے، یہ ہے نقیضین۔ اور ضدین کی مثال میں آپ کو بتا دوں کہ یا ایک چیز ہمارے پاس یا اے ہوگی یا بی ہوگی یا سی ہوگی۔ فار ایگزامپل یا تو ایک انسان عمر ہوگا یا وہ ابو بکر ہوگا یا وہ عثمان ہوگا، ایک ہی وقت میں ایک بندہ عمر، عثمان اور ابو بکر نہیں ہو سکتے، یہ ہے ضدین۔ مثلا اگر کوئی چیز انسان اور گدھا نہیں ہے تو وہ مولی اور گاجر تو ضرور ہوگا۔ I know I said this in the most unfunny way، لیکن جس طریقے سے اور پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب cracked this joke, it was so funny and all of us laughed so much and I really miss those days of university۔ مزید یہ کہ اگر کہیں ضدین اور نقیضین اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہماری دلیل غلط تھی، اور یہ ساری باتیں مشاہدے پر منحصر کرتی ہیں۔ اسلام میں غور و فکر اور تدبر کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر انسان سوچے تو غور و فکر کے ذریعے سے انسان بہت سے مسائل کا حل بھی نکال سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ۔ یہاں پر مشاہدے کی، غور و فکر کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ مشاہدہ اور غور و فکر کافی ہیں انسان کو کفر سے اور شرک سے نکالنے کے لیے۔ لہٰذا دو طرح کے تلازم ہیں، ایک ہے تلازم وجودی، دوسرا ہے تلازم ذہنی۔ تلازم وجودی کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ مادہ میں جب نئی صورت پیدا ہوتی ہے، مادہ کی جو پہلی صورت ہوتی ہے وہ راہ عدم اختیار کر لیتی ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا کہ وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مادہ بھی حادث ہے اور عدم سے وجود میں آتا ہے، کیونکہ مادہ کسی حالت میں بھی ہو صورت سے جدا نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی نہ کوئی صورت ضرور ہوتی ہے مادے کی۔ اس میں آپ میٹر کی 3 پراپرٹیز جو ہیں سالڈ، لیکوڈ اینڈ گیس، اس کو بھی لے سکتے ہیں۔ اس کو ہم تلازم وجودی کہتے ہیں، یعنی کہ جب مادہ ہوگا تو صورت ضرور ہوگی، اور جب صورت ہوگی تو مادہ کے اندر ہوگی۔ اور تلازم ذہنی کیا ہے؟ مثلا آپ آگ اور گرمی لے لیں، یہ تلازم وجودی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تلازم رکھا ہے، اور جب وہ قانون فطرت کو ختم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تلازم کو بھی ختم کر دیتا ہے، اور جو آگ ہے وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اور اگر آگ اور گرمی میں ہم تلازم وجودی کہتے ہیں کہ ہے، ایگزسٹ کرتی ہے، تو ہم نعوذ باللہ قرآنی آیات کا، جو قرآن کی آیت ہے، جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ ٹھنڈی ہو گئی، تو ہم اس کا انکار کریں گے نعوذ باللہ۔ اس وجہ سے آگ اور گرمی میں تلازم ذہنی ہے۔ لہٰذا پہلی دلیل سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ صورت عرض ہے، قدیم نہیں ہے، بلکہ عدم سے وجود میں آتی ہے، اور مادہ کسی حالت میں بھی صورت سے جدا نہیں ہو سکتا۔ تو لازم ہے کہ مادہ بھی قدیم نہ ہو، ورنہ صورت بھی قدیم ہو جائے گی، کیونکہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ مادہ اور صورت دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ سکندر اعظم نے مادہ اور عرض کے حادث ہونے پر دلیل دی، اور اس دلیل کو نامور فلاسفرز نے، جس کو مغرب میں فلسفہ کی پہچان کہا جاتا ہے، اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، اور اسی دلیل کا سہارا علامہ ابو الحسن الاشعری نے بھی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ نہ عرض ہے نہ جوہر ہے، بلکہ وہ قدیم ہے، اور جوہر اور عرض قدیم نہیں ہوتے۔ جوہر بھی حادث ہے، قدیم نہیں ہے۔ سکندر اعظم کہتے ہیں
کہ جوہر کسی صورت میں بھی عرض سے خالی نہیں ہے۔ یہ جوہر ہے، اس کے اندر مختلف اعراض ہیں، اور جو جوہر ہوتا ہے اس میں لمبائی بھی ہوتی ہے، چوڑائی بھی ہوتی ہے، یہ سب اس کے اعراض ہیں۔ جس وقت جوہر موجود تھا اور شکل بھی موجود تھی، اور اگر جوہر قدیم ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں جو اعراض ہیں وہ بھی قدیم ہوں گے، لیکن ہم نے ابھی اس بات کو ثابت کیا کہ عرض قدیم نہیں ہے، لہٰذا جوہر قدیم نہیں ہے۔ ان دلیلوں سے سکندر نے ثابت کیا کہ کوئی جوہر قدیم نہیں ہوتا بلکہ حادث ہوتا ہے، یعنی عدم سے وجود میں آتا ہے۔ نیکسٹ، مادہ بھی حادث ہے۔ یہاں پہ بھی سیم پیٹرن پہ بات چلے گی۔ عرض جب مادے میں آ جاتی ہے تو وہ حادث ہے، قدیم نہیں ہے، کیونکہ مادہ کبھی بھی شکل سے خالی نہیں ہوتی، اور مادہ کے اندر موجود شکل حادث ہے، تو مادہ بھی حادث ہوئی۔ اور اگر شکل قدیم ہے تو مادہ بھی قدیم ہوگی، لیکن ابھی ہم نے ثابت کیا کہ شکل حادث ہے، تو اس طرح مادہ بھی حادث ہے، یعنی اس کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے۔ ان تمام باتوں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز حادث ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی قدیم ہے۔ لہٰذا ہمیں پتہ چلا کہ ممکنات دو چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے، ایک ہے عرض اور ایک ہے جوہر، اور یہ دونوں ہی قدیم نہیں ہوتی، یعنی ان دونوں کی ابتدا بھی ہوتی ہے اور انتہا بھی ہوتی ہے، اور اس وجہ سے ان سے بننے والی چیز بھی قدیم نہیں ہو سکتی۔ اور اس سے ہمیں پتہ چلا کہ حادث جو ہے وہ جوہر اور عرض کا مجموعہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، یعنی نہ وہ جوہر ہے اور نہ وہ عرض ہے۔ اور یہیں پہ ہمارے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔